تو صرف ترجمے سے کبھی قرآن کو مت پڑھیے گا، آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے بلکہ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ صرف ترجمے سے اللہ تبارک و تعالی کا صحیح مقصود یا صحیح مقصد سمجھ میں آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ قرآن کا چیپٹر ہے جس میں آپ علماء کی مدد کے بغیر واقعی نہیں سمجھ سکتے، اور گمراہ لوگ اس میں آپ کو گمراہی میں ڈال سکتے ہیں آیتوں کا غلط مفہوم پیش کر کے۔ ایک ایسی کتاب جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی، آخر اس کتاب کے ترجمے کو پڑھنے سے لوگ گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آئیے اس سوال کا جواب ہم قرآن کریم سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ کتاب مبین قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے محمد آپ کسی بھی مردوں کے باپ نہیں ہیں، آپ کسی بھی مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ لیکن حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے تھے۔ تو قرآن میں ہے کہ آپ مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، اور حدیث میں ہے کہ آپ کے 3 بیٹے تھے۔ تو جو عام فہم جو انسان ہوگا، جو غیر عالم جو ہوگا، اس کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ قرآن اور حدیث میں تو تضاد ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہے، تو آخر قرآن اور حدیث میں سے صحیح کون سی کتاب ہے؟ تو مسلمانوں، یہ وہی لمحہ ہوتا ہے، یہ وہی وقت ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے عالم کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ہم علماء کے پاس جائیں گے تو علماء ہمیں بتائیں گے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم میں جو رجال کا ورڈ ہے یہ رجلن کی جمع ہے، رجلن مطلب ہوتا ہے مرد۔ قرآن میں کیا آیا کہ اللہ کے رسول مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور حدیث میں جو 3 بچوں کا ذکر ہے ان بچوں کا انتقال بچپن کے ہی ایام میں ہو چکا تھا۔ لہٰذا قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ نہیں، کیونکہ قرآن میں مردوں کا ذکر ہوا ہے، اور مرد انسان بلوغت کی دہلیز کو پار کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول کے جو 3 بیٹے تھے وہ 3 بیٹے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا آپ مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یضل بہ کثیرا، اللہ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر جب بھی پڑھیں تو کسی مستند عالم کی رہنمائی میں ہی پڑھیں، ورنہ گمراہ ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔